نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ صدق اللہ علی العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم۔ خیرت کو مائل پرواز کر رہی ہوں میں، خیرت کو مائل پرواز کر رہی ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہی ہوں میں، اور الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا کہ تیرے نام سے آغاز کر رہی ہوں میں، کہ تیرے نام سے آغاز کر رہی ہوں میں۔ آئیے ایک مرتبہ اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے۔ پڑھیے باآواز بلند درود شریف۔ اللہ اکبر محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نہر کے کنارے سے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کا شباب کا عالم تھا اور کنوارے بھی تھے۔ آپ کو اس وقت بہت تیز سے بھوک لگی تھی، بس آپ نے اس سیب کو پانی سے نکال کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے دل نے بہت ملامت کیا، کیونکہ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس سیب کو کھا لیا ہے۔ اگر بروز محشر خدا اس سیب کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا اس سیب کے باغ کے مالک کو تلاش کرتے کرتے باغ کے مالک کے پاس پہنچ گئے اور معافی کا اعلان کرنے لگے۔ باغ کے مالک نے کہا، باغ کے مالک نے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو سر سے پاؤں تک ایک نگاہ دیکھا، ان کی چمکتی ہوئی نورانی پیشانی کو دیکھا تو سارا راز سمجھ گئے یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا ولی ہے، کیونکہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہی ہے۔ حضرت عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے نوجوان معاف تو کر دوں گا مگر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم کو 12 سال تک میری باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی، یعنی نوکری کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، اتنی دشوار کن شرطیں ہیں مگر قربان جائیے اس بے کرے فرمانے الہی پر کہ آخرت کی شرمندگی اور عذاب سے بچنے کی خاطر انہوں نے 12 سال کی خدمت چکانے کے لیے آمادہ تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر 12 سال کی خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں حضور اب تو معافی کا اعلان کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نوجوان ابھی معافی کا اعلان نہیں کروں گا، ابھی ایک اور شرط ہے، وہ شرطیں تم کو پوری کرنی ہوگی، تب جا کر کے تمہارے معافی کا اعلان ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا شرطیں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، زندگی بھر اسودہ ہے مگر قربان جائیے اس پہ کرے اس کی رسالت پر آخرت کی شرمندگی اور عذاب سے بچنے کی خاطر دنیا کی ہر مصیبت گوارا ہے، لہٰذا وہ نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج شفیع زخاف ہے، فلا حجرے میں فلا روم کمرے میں تمہاری بیوی ام الخیر حضرت فاطمہ ہے، جہاں ان سے ملاقات کر لو۔ وہ جاتے ہیں، جیسے ہی روم میں جاتے ہیں فوراً الٹے قدم واپس چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور شاید میں نے کسی اور کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی اندھی لولی لنگڑی ہے، لیکن وہاں تو ایک پاکیزہ باوقار خاتون ہے جن کے عضو سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور پورا کمرہ رونق بار بنا ہوا ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا وہی تمہاری شریک حیات ہے۔ سنو، میں نے بہری اس نے کہا تھا کیونکہ میری بیٹی نے آج تک کسی شریعت خلاف کوئی بات نہیں سنی ہے۔ میں نے لولی اس نے کہا تھا کیونکہ شریعت کے خلاف آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے۔ میں نے لنگڑی اس لیے کہا تھا کیونکہ شریعت کے خلاف آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، اور میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا تک نہیں۔ میری بہنوں، غور کرنے کا مقام ہے، وہ بھی ایک خاتون تھی اور ہم بھی ایک خاتون ہے۔ آج کی خاتون اور کل کی خاتون میں کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے، لہٰذا مرین فاطمہ کو کہہ لینے دیجیے۔ جب ماں ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی اپنے وقت کا سردار اولیاء غوث اعظم ہوتا ہے۔ جب ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے والا امام حسین ہوتا ہے۔
جب ماں والدہ ولیہ کاملہ بی بی رضیہ خاتون ہوتی ہے تو بیٹا بھی مخدوم بہار ہوتا ہے، مخدوم سمنہ ہوتا ہے، اور بیٹا بھی بابا فرید الدین گنج شکر محبوب الہی ہوا کرتا ہے اور اپنے وقت کا عاشق رسول امام احمد رضا ہوا کرتا ہے۔ کبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ٹوٹ کر ایک ستارے نے سبق ہم کو دیا، راہ کی روشنی بن جاؤ زمانے کے لیے۔